نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں فقر و فاقہ، بھوک سے نجات کے لیے اور عزت حاصل کرنے کے لیے ایک خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، فقر و فاقہ، تنگ دستی اللہ دور کرتا ہے، بھوک اللہ مٹاتا ہے۔ جتنی بھی ذی روح مخلوقات ہیں، اللہ جل شانہ نے رزق کا ذمہ تمام مخلوقات کا اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں 12ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جتنی بھی ذی روح چیزیں، یعنی جتنی بھی ذی روح مخلوقات ہے زمین کے اندر، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد ربانی ہے، لا نسألک رزقا، ہم رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، رزق تو ہم ہی دیتے ہیں، بہترین انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ اس لیے احکامات الہی کی پابندی، اطاعت خداوندی کے ساتھ ساتھ بندگی ربوبیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ساتھ اسباب کے درجے میں رزق کی کوشش تو کرنی ہے، مگر یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ آپ نے رزق کیوں نہ کمایا۔ ہم سے جس چیز کا سوال ہوگا وہ یہ کہ اپنی آخرت کو بہتر کیوں نہ کیا، اپنے رب کو راضی کیوں نہ کیا، میری بندگی جو کہ مقصد زندگی تھا اسے پورا کیوں نہ کیا۔ ہم سے یہی پوچھا جائے گا، اسی کی ہم تیاری کریں۔ اب میں اس پر ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندے کو رزق اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا فرمان ہے کہ انسان کا رزق اس کا متلاشی ہے، جیسا کہ اس کی موت اس کی متلاشی ہے، ایسے ہی اس کا رزق اس کا متلاشی ہے۔ اس لیے رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری لسٹیں لمبی ہو گئیں، ہمارے اخراجات بڑھ گئے، ہماری ضروریات بڑھ گئیں۔ جو ضروریات نہیں تھیں، اللہ کے ہاں جو ضروریات نہیں ہیں، ہم نے ان کو ضروریات کا درجہ دے دیا ہے، ہم نے ان کو لازم سمجھ لیا ہے، جس وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا اللہ کے ذمے ہے، وہ کھانا دال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چکن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مٹن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں سیر کرنا ہے، اللہ جل شانہ نے ہماری بھوک کو مٹانا ہے۔ اب مرغوبات استعمال کرے تو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ عیاشی میں آئے گا، یہ عیش و عشرت میں آئے گا۔ اسی طرح لوازمات کھانے کے ساتھ، پیاز، ٹماٹر، کھیرا، اسی طرح باقی چیزیں، یہ جب ہم کھانے کے ساتھ رکھتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یہ ایکسٹرا
اشیاء اور ایکسٹرا لوازمات ہیں، اس کا وعدہ نہیں ہے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو پریشان تو ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، عیش و عشرت کا وعدہ نہیں کیا۔ اب ہم اپنے عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں، بندگی مقصد زندگی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ اسباب کے درجے میں صرف کوشش کرو، اللہ نوازشات کی بہتات کر دے گا، اللہ نوازشات کی بارش کرے گا۔ توکل اور یقین صرف اسی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اب میں یقین اور توکل کے بعد، جب آپ کا یقین کامل ہو جائے، جب آپ کا توکل اس ذات پہ مکمل ہو، تو پھر آپ یہ عمل کریں۔ جب اس مقام کو پالیں پھر یہ عمل کریں، انشاءاللہ نتیجہ آئے گا، رزلٹ آئے گا، ثمرات محسوس ہوں گے۔ قرآنی عمل ہے، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، احکامات الہی کی پابندی کے ساتھ ساتھ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے مقصد زندگی بنا لیا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ پہ بھی آپ عمل پیرا ہیں۔ اس کے باوجود تنگ دستی ہے، اس کے باوجود فقر و فاقہ ہے، اس کے باوجود آپ بھوک کا شکار ہے، رسوا کیا جا رہا ہے زمانے میں، معاشرے میں، تو پھر آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ سورہ مائدہ، سورہ مائدہ فقر و فاقہ کے خاتمے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، عزت اور وقار کے حصول کے لیے بہت اکثیر ہے۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ سورہ مائدہ کو ایک دفعہ پڑھیں روزانہ، عشاء کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، بوقت تہجد پڑھ لیں، فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان پڑھ لیں، یا پھر فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یوں کوئی بھی وقت آپ مقرر کر کے اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ 41 دفعہ سورہ مائدہ کو ایک نشست میں پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر کئی گھنٹے لگیں گے۔ یہ عمل رات کو ہو سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ، سارے گھر والے مل کر بیٹھ جائیں، ایک حلقہ بنا لیں، 4 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، سارے محرم رشتے مل کر سورہ مائدہ کو 41 دفعہ پورا کریں، پھر اللہ جل شانہ سے تنگ دستی سے نجات کے لیے دعا کریں، توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ، احساس ندامت کی آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ رب کریم کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کریں۔ یا اللہ، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، معاف کر دیجئے اور ہماری بھوک مٹا دیجئے، تنگ دستی ختم کر دیجئے، غربت فقر و فاقہ ختم کر دیجئے۔ انشاءاللہ بھوک مٹ جائے گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی سے نجات ملے گی، خوشحالی قدم چومے گی، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ اس خوبصورت پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔